تو میں آپ کو ایک کہانی قرآن سے سناؤں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کو، تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے تحفے اور انعام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی، آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ صبح کو مجلس لگتی تھی، دوپہر کے وقت برخاست ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ ڈبیا بھی ہو اور جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا۔ بڑی بات تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، جو کتاب کو جاننے والا تھا۔ وہ بولا حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت پڑا ہوا تھا۔ یار حضرت سلیمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں، اور یہ قرآن نے کہا ہے، تو شاہ نقش بند بخارے سے قابل میں نہیں آ سکتے۔ باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں، لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں، اور مقتدی بن کے حضرت سلیمان مسجد اقصی میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کی شان کا عالم